صلی علی رسول الکریم اما بعد. گئے بار 3 سوال آپ کو بتا دیا تھا. مشرکین مکہ یہودیوں سے 3 سوال سیکھ کر آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 3 سوال کرتی. رمضان میں خلاصۃ القرآن میں کون کون بیٹھتے تھے ذرا بولو. اب ہے سو لوگوں میں سے بچوں میں سے کون بیٹھتے تھے خلاصۃ القرآن میں؟ کون کون بیٹھتے تھے رمضان میں عشاء کے بعد؟ خلاصۃ القرآن میں کون کون بیٹھتے تھے؟ تمہیں بیٹھتے تھے؟ تمہارے ذہن میں آتا خزا ہو. ابھی کون کون بیٹھتے تھے؟ تمہیں بیٹھتے تھے؟ ہاں اچھا بولتے دیکھو تمہارا مزہ آتا سنے سے لوگوں کو. پھر دوبارہ بولیں تو مشرکین مکہ یہودیوں سے مدینے کے یہودیوں سے یہودیاں مدینے میں رہتے تھے. مشرکین مکہ مکے میں رہتے تھے. مشرک مکہ میں رہتے تھے تو انہوں مدینے کو جا کو 2 لوگ نام بتا دیا تھا ان کے. میں کون کون بول کر یاد ہے نام کسی تو بھی. تو 2 لوگ جا کو مدینے کی یہودیوں سے سیکھ کر آتی. سیکھ کر آ کر عقبہ بن ابی معیط اور ایک نام بتا دیا تھا. ہاں عقبہ بن ابی معیط ایک نام یاد ہے مجھے بھی اور ایک نام مجھے بھی یاد نہیں. عقبہ بن ابی معیط ٹھیک ہے چھوڑ ڈالو یاد نہیں تو کیا ہے. تو 2 لوگ جاتی. 2 لوگ جا کر مدینے کو جا کو دونوں لوگ جا کو مدینے کی یہودیوں سے سیکھ لے کو آتی. 3 سوال سیکھ لے کو آتے. تین سوال سیکھ لے کا نبی سے کرنا بول کر بول رہی تھی. ہمیں نبی اس کو سوال کرے تو نبی جواب نہیں دے سکے تو ہمیں نبی کو انکار کر سکتی ہیں. بول کو ایسا ہی کرتی ہیں. تو اب 3 سوال میں سے پہلا سوال کیا تھا؟ تو ایک سوال کیا بولے تو اس میں سے روح کیا ہے سوال کرتے. مشرکین لوگ آ کر سوال کرتے سو روح کسے بولتی، روح کیا ہے سوال کرتے. دوسرا سوال اصحاب کہف کون، ان کا قصہ کیا یہ پوچھتی. تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کون تھے، ان کا قصہ کیا تھا یہ پوچھتی. اب پہلا روح کے بارے میں. تو روح کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو قرآن مجید میں اللہ بولتی ہیں 15 پارے میں ہے کہ روح ان کو روح کا تو کیا ہے وہ بولتے سمجھ نہیں آتا. تو اللہ کے نبی کیا بولتی ہیں؟ روح یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں ڈالی جانے والی چیز ہے. اللہ کا حکم ہے یہ بول کر بولتی. قل الروح ویسألونک عن الروح. پیغمبر آپ سے لوگ پوچھیں گے آ کر روح کے بارے میں تمہیں بولو کیا بول کر. قل الروح من امر ربی. یہ روح اللہ کا حکم ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں ڈالی جانے والی چیز ہے وہ. اب یہ روح ہے یہ وہ ہے یہ دستی نہیں وہ سب ان کو سمجھ نہیں آتا. اللہ کے نبی کیا بولی؟ اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں ڈالی جانے والی چیز ہے وہ تب بول ڈالتی ہے ان کو. ایک تو یہ روح کیا تو کیا سوال کرے جواب آ گیا. اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے انسان کے جسم میں ڈالی جانے والی چیز ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کون. اصحاب کہف اس کے بارے میں سورہ کہف ہے نہیں سورہ کہف دجال کے فتنوں سے بچنے کے بارے میں اس کے بارے میں 600 پورا سورہ یہ دجال وہ سورہ کہف نام کا وہ ان کے بارے میں 600 وہ اصحاب کہف کے نام پر وہ سورہ پورا اترا 100 وہ سورہ میں 2-3 قصے ہیں اس کے اندر. ذوالقرنین کا بھی قصہ اس میں 600. تو اب دیکھو اصحاب کہف کیا تھے ان کا سوال تھا. تو اصحاب کہف کو تھے کیا تھا قصہ ان کا. تو اصحاب کہف کو تو کہف بولتے غار کو. سورنگم ہوتا نہیں سورنگم بلم گوہا ہے نہیں گروہا ڈن تو غار کو کہف بولتے. تو اصحاب کہف کو تو گروہ میں جا کو چھپ گئے سو لوگ. کون چھپ گئے سو لوگ؟ کتنے لوگ تھے کتنے جا کو چھپ گئے تھے انہوں کئی کو جب چھپ گئے سمجھو اسے. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ظالم بھی تھا مشرک بھی تھا. لوگوں پر ظلمی کرتا تھا اور وہ بادشاہ مشرک بھی تھا. تو ان مسلمان لوگوں کو ستاتا تھا تنگ کرتا تھا ان کو. تو اس کا نام دقیانوس تھا. تو وہ زمانے کے لوگ مسلمان نوجوان لوگ کیا کریں گے تو اس کے ظلم سے اس کے شرک سے ٹارچر سے بچنے کے واسطے انہوں پہاڑوں میں چلے گئے. جا کے چھپ لی پہاڑ میں ایک غار میں جا کے چھپ لی. چھپنے کے بعد کیا ہوا؟ چھپنے کے بعد وہ لوگ کئی سال تک فاش تھے. کئی سال تک قرآن مجید میں ہے 309 سال تک فاش تھے. 309 سال تک تھے. اب کھانا پانی کیسا سو گئی انہوں اٹھے نہیں 309 سال تک. قرآن مجید میں سورہ کہف میں ہے وہ. ابھی انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد الگ سے ہماری اخلاقی تربیت اور ہمارے ماحول اور معاشرے کی تربیت اور ہماری اصلاح کے واسطے کوچ تو بھی الگ سے سوروں کی میں تفسیر شروع کرتا ہوں. سورہ حجرات کی سورہ نور نہیں بولے سورہ کہف کی تفسیر شروع کریں گے. جیسا درس خوان ہوتا ہے نہیں یہاں بھی درس خوان ہوتا الگ سے ہماری تربیت کے واسطے. انشاءاللہ کتاب ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو درس حدیث یا کوئی اور شروع کریں گے ہمارے فائدے کے لیے. کون سا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ. تو اب وہ لوگ جا کو چھپ گئے. تو کتنے سال تھے وہاں لوگ؟ وہاں 309 سال تک انہوں وہاں سو جاتی ہیں وہ سچ رہتی ہیں 309 سال تک. بعد میں انہوں لوگ اٹھتی. تو اٹھنے کے بعد کیا ہوتا لے لینا آپ کو بھائی انٹرسٹ ہے بول تو بیٹھو نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے آرام سے جا سکتے. تمہیں فائدہ ہو رہا بیٹھے تو بیٹھو بھائی. کھیلنا ڈسٹرب میرا ذہن بھی میں پڑھ لے گا بھول جاتا پھر تو اللہ تعالیٰ تو چل جاتا پھر مجھے.
تو 309 سال تک انہوں سو کر رہتی ہیں غار میں جا کو نوجوان لوگ. کتنے سال تک؟ 309 سال تک. بات سمجھ میں آ گئی. انہوں کئی کو چل گئے تھے گون چھوڑ کو، گھر میں کہیں چل گئے، بتا دیا. ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا دقیانوس نام کا، ان لوگوں کو ستانا، ٹارچر کرنا، یہ سب کرتا تھا. تو وہ نوجوان لوگ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے واسطے انہوں گھر میں چلے گئے. یہ جواب اس کا، کئی کو چلے گئے تو یہ. اچھا اب انہوں کتنے سال تھے وہاں جا کو غار میں؟ بولے تو 309 سال تک تھے. اب تیسرا سوال، کتنے لوگ تھے انہوں؟ کتنے لوگ تھے بولے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں قرآن کے بڑے مفسر، انہوں بولتی کہ وہ نوجوان لوگ اصحاب کہف جا کو چھپلے تھے غار میں، وہ لوگ 7 لوگ تھے. ان کے ساتھ میں 8واں ان کا ایک کتا بھی تھا. ٹوٹل 7 آدمی تھے، ایک ان کے ساتھ کتا بھی تھا ان کا. اتنی بات ہے. سمجھ آ گیا؟ پورے سوال جواب آ گئے. اب انہوں جا کو سو جاتی ہیں، سونے کے بعد 309 سال تک سونے کے بعد پھر اٹھتی انہوں. اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوتا؟ اب دیکھو انہوں سو گئے تو ایک دم پورا بند بھی رہے تو گروہاں سانس کیسے کھلتی تھی، ذرا ان کے لیے سوراخ اوپر کھلا ہوا تھا، لیکن وہ سوراخ اتنا کھلا تھا کہ اس سوراخ کے ذریعے سے ان پر سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی. سوراخ کھلا تھا، جب سورج نکلتا تھا تو ان کے رائٹ طرف سورج کی روشنی پڑتی تھی، جب سورج شام کو ڈوبتا تھا اس طرف آتا تھا تو ان کے لیفٹ طرف سورج کی روشنی آتی تھی، ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. اچھا دوسرا کیا؟ اب اس سوراخ کے ذریعے سے ان کو تو سورج کی دھوپ آتی تھی، پڑتی تھی روشنی، لیکن ان کے اوپر پڑتی نہیں تھی، تکلیف نہیں ہوتی تھی اس سے. دوسرا کیا؟ ان کو اس سوراخ کے ذریعے سے ہوا بھی کھیلتی تھی ان کی. سمجھ آ گیا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں 309 سال سو گئے تو انہوں اللہ ان کو سنا دیا تھا. 309 سال بعد انہوں اٹھتی جب تو اٹھنے کے بعد کیا ہوتا؟ اب ان میں سے ذرا لوگ بولتے بات کرتے رہتی، ارے ہمیں کتنے سال سو گئے، کتنے سال ہمیں آرام کرتے تھے، آپس میں بولتے رہتی. تو ذرا جنے بولتی ایک دن سو گئے رہتی، ہمیں کیا تو بھی بولتی. یہ ذرا جنے بولتی ہمیں آدھا دن سو گئے رہیں گے بولتے رہتی. تو قرآن مجید میں کتنے سال کا کو ہے؟ 309 سال کا کو ہے. تو 309 سال انہوں ایسا اللہ ان کو سنا دیتا ویسا. 309 سال انہوں سو جاتی. 309 سال کے بعد پھر وہ لوگ ان کو ایسا مشورہ کر لیتے ہیں کتنے سال سو گئی ہمیں، کتنے دن کا کو بولتے ہیں. ذرا جنا کیا بولتی؟ ایک دن کا بولتی نہیں، یہاں خصا ہوا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ يَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں لوگ پوچھنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کسی نے کہا ان میں سے، کم لبثتم، ہمیں کتنے دن سو گئے، کتنے دن یہاں ٹھہرے ہمیں. قالوا، کسی نے کہا لبثنا یوما، ایک دن ٹھہرے ہمیں. کسی نے کہا او بعض یوم، کسی نے کہا نہیں ایک دن بھی نہیں ٹھہرے ہمیں یہاں، ایک دن بھی ہمیں سو گئے نہیں یہاں، ایک دن سے بھی کم سو گئے بول کر بول رہے ہیں. تو اللہ فرماتے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں کتنے دن سو گئے ہم اللہ کو بہتر معلوم ہے. لیکن آگے اس کے بارے میں ہے وہ لوگوں کتنے دن ٹھہرے. ہاں ہے دیکھو، ولبثوا فی کہفہم، وہ کہف میں جا کر چھپ گئے نہیں لوگ، کہف میں وہ غار میں جا کر چھپ گئے لوگ. وہاں ان لوگ کتنے دن ٹھہرے؟ ولبثوا فی کہفہم، وہ لوگ جا کر وہاں ٹھہرے کہف میں، غار میں. وہ لوگ 300 سنین 300 سال، وزدادوا 9 300 سال پر یشتا 9 300 بھی 9 کتنے ہوتے ہیں 309. اللہ بول رہے ہیں کتنا سال سے ٹھہری نا لوگ؟ 309 سال ٹھہری. دیکھو سب قرآن میں سے پڑھنا ایسا سمجھے تو سب چیزیں اس پہ آتی. سمجھ آ گیا؟ 309 سال ٹھہرتی ہوں. اس کا پھر کیا کرتے؟ اس کو کتنے دن ٹھہری وہ سب بولتی ہیں. اللہ قرآن نے بول رہی کتنے دن ٹھہری ہو؟ 309 سال. اس کا پھر کیا ہوتا؟ وہ لوگ کیا کرتی ہیں تو بھائی اتنے دن سے ہمیں کھانا گنا نہیں کھائے. وہ ایک جنے بولتی، دو جنے کس تو بھیجتی کھانا لاؤ کو بول کو. جانے میں کھانا لانے چاہتے سو آدمی کوئی بولتی کیا بول کو دیکھ کو جب وہ بولتی ہمیں چھپلے سو ہمارے بارے میں پھر گنش بادشاہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ مشرک بادشاہ پھر کیا ہو کہ کیا نہیں کہ معلوم ہوگا ہمیں چھپنی ہمیں یہاں ہے تو معلوم ہوتا مار ڈالتا کیا ہے کہ دیکھ لے کو جاؤ کو بولتے. اب انہوں دیکھ لے کو میں جاتی جا کو 309 سال کے بعد انہوں بازار میں جا کو کھانا لانے واسطے جاتی. دیکھو 2 باتیں بولتی انہوں جاتے کھانا لانے جانے بھیجتی نہیں آدمی کو. وہ آدمی 2 باتیں بولتی، ایک تو کیا دیکھ کو جاؤ کو بولتی، اور بادشاہ دیکھ لیا تو پھر میں دیکھ لوں تو کیا ہوتا ہے کیا نہیں بول کو. دوسرا کیا بولتی بولو حلال مال لے کر کو بولتی. یہ مشرکاں کا گاؤں ہے، مشرک رہتی ہے یہاں، مشرک بادشاہ ہے، حرام مال ہوتا کہ حرام گوشت ملتا کہ یہاں حلال مال حلال کھانا لے کر کو بولتی ہے. 2 باتیں دیکھیے. 300 سال انہوں 100 کو اٹھے تو بھی ان کو حلال کی فکر ہے. ہمیں جاگ کو رہتی ہے، زندہ رہتی ہے پھر ہمیں حلال کی فکر نہیں ہے، حلال کی فکر کرنا ہے. دوسرا انہوں چل جاتی ہے. دوسری بات کیا بولتی ہے ان کو دیکھ کو جاؤ جو کو بولتی. کسی کہیں گے ہمیں پڑھنا کو ہمیں یہاں ہے سوال ہو کیا کرتی کیا نہیں کرتے بولتے ہیں. اب جا کو 309 سال کے بعد جا کو کھانا لانے کے واسطے آتی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پر. تو 300 سال پہلے جو پیسے رہتی نہیں، اب دیکھو تمہیں اب تمہارے زمانے میں 4 ننگ بلے ہے کیا، 8 ننگ بلے ہے کیا؟ تم میں سے کون تو دیکھیں کیا بات 4 ننگ بلے 8 ننگ بلے مولک کہیں 8 ننگ بلے مولک کہیں کیا تمہیں مولک کہیں تو بھی تمہیں مولک کہیں 8 نے 4 نے. ہمارے زمانے میں جو مشکل سے مر جاتے تھے جبھی جو ہمارے وشوان میں جو 4 نے 8 نے ان کا بالکل نزا کا سکرات کا عالم تھا، ایسے میں تھے جبھی چو. جب ہمیں بڑے ہو گئے تمہارے کتے تو مر گئی وہ
تو ہمیں ملک ہے اسے بھی. جب چلتے تھے 8 آنے 4 آنے تو اب ہماری اب 20 سال پہلے 15 سال پہلے چلتے تھے وہ 20 سال پہلے. اب 20 سال پہلے چلتے تھے, اب 20 سال کے بعد نہیں چل رہی وہ. تو 300 سال پہلے کے پیسے وہ بلے کیسے رہیں گے, 300 سال کی بلے کیسے رہیں گے. انہوں لینے گئے تو دکان والا کیا بولتا, پہچان لیتا نا یہ 300 سال پرانے کے پیسہ یہ چلتے نہیں جی بولتا ہوں. پھر پہچان لیتا ہوں آدمی میں پہچان لیتی 300 سال پرانے کے لوگ ہیں جہاں کو 56 لوگوں کا کی کو پہچان لیتی, پورے گاؤں میں بات عام ہو جاتی. تو ایسا سمجھ آ گیا اصحاب کہف کون کیا قصہ آ گیا نہیں. اچھا اب تیسرا سوال کیا تھا ان کا, ایک تو روح کے بارے میں, دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں, تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کون. تو سورہ کہف میں ان کا بھی تذکرہ ہے. ذوالقرنین بادشاہ کون, اب یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بولنے کے واسطے میں وہ سب سوال بولا سمجھ آ گیا. ابھی 3 سوال کئی بولوں میں تو ایسے کتاب پڑھانا تھا تمہارے کو, سب کئی بولوں میں. اب یہ بولنے کے واسطے یاجوج ماجوج کا قصہ بولنے کے واسطے ذوالقرنین کون بولنا پڑے گا, نہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آتا. ذوالقرنین بادشاہ کون بولے تو ان نے ایک نیک اللہ والے حضرت اور اللہ والے اچھے بادشاہ تھے, طاقت بھی تھی ان کے پاس اور بڑے بادشاہ تھے. انہوں ایک سفر کرے, انہوں ٹوٹل 3 سفر کرے زمین میں. اس طرف ایک سفر کرے زمین, اس طرف سورج کہاں ڈوبتا کی اس طرف وہاں تک چل گئی, وہاں تک چل گئے. پھر اس طرف سفر کرے, دوسرا سفر وہ سورج کہاں نکلتا ہے وہ تو دور چل گئی. پھر اور ایک سفر اس طرف شمال کا تو جنوب, اس طرف شمال کا تو ادھر, شمال کا تو اسے جنوب بولتی اردو میں. یہ مشرق تورپو بولتی تیلگو میں, تورپو پڑمرا اترم دکشن نہیں, اردو میں اسے مشرق مغرب شمال جنوب بولتے ہیں. تو ایک سفر مغرب کا کرے انہوں, لاسٹ سورج کہاں ڈوبتا وہاں تک. ایک طرف اس طرف مشرق کا سورج کہاں نکلتا وہاں تک کرے. تیسرا سفر اس طرف کرے شمال کی طرف کرے. تو جب انہوں ایک سفر کیے تھے سچ, تو ایک سفر میں کیا ہوا, جب دنیا کے اینڈ پر پہاڑوں میں لاسٹ چل گئے تھے تو وہاں ایک قوم دیکھی, جنگلی قسم کی قوم تھی وہ. ان کی بھاشا ان کو آتی نہیں, ان کی بھاشا ان کو آتی نہیں تھی. اب بعد میں وہ لوگ کیا کرتے بولے تو ان کی طاقت, ان کے پاس پیچھے فوج رہتی, ان کی طاقت کو دیکھ لے کے وہ لوگ وہ جنگلی قسم کے لوگ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ کیا کرتے بولے تو ان سے آپ کو شکایت کرتی. کیا کو شکایت کرتی بولے تو اب ان کی زبان ان کو آتی نہیں رہتی, ان کی زبان کو آتی رہتی. اب کیا کرتے بولے تو ان کے وہ گاؤں والے ہیں نہیں جنگلی قسم کے لوگ, ان کے ٹرانسلیٹر ترجمان, تو ان کے ایک ترجمان کو طے کرتی, انہوں طے کر کو کیا کرتی ہیں بادشاہ کے پاس بات کرنے واسطے بھیجتی ہیں. اور انہوں شکایت کرتی ہیں کیا بول کر, بادشاہ ہمارے گاؤں میں یاجوج ماجوج لوگ آتا تھیں, ہمارے گھر میں چیزاں چولا لگ جاتے رہتی ہیں, کھانے پینے کی چیزاں لوٹ لگ جاتے رہتی ہیں, ہمارے لوگوں کو ستا کو تنگ کرتے رہتی ہیں, گھر میں کیا بھی سامان ہے تو لے چلے جاتے رہتی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں سب کھا لے چلے جاتی ہیں, پاک کر ڈالتے سب بھی, وہ تنگ کر ڈالتی بادشاہ ماں کو. وہ لوگ شکایت کرتی ہیں بادشاہ کو, کس سے, ذوالقرنین سے. وہ اس کا سے بولوں سے ذوالقرنین کا پہلا بولا تو معلوم آتا. انہوں جا شکایت کس کی کر رہی, یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کر رہی. گاؤں والے لوگ وہ پہاڑوں کے اندر جنگلی قسم کے لوگ بادشاہ سے ذوالقرنین سے شکایت کر رہی ہیں. یہ لوگ آ جاتی ہیں, ہمارا گاؤں, ان کا گاؤں کیسا رہتا بولے تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتا ایسا. اب 2 پہاڑ بڑے اونچے رہتی, اب پہاڑ چڑھ کو کوئی بھی آ نہیں سکتا, لیکن 2 پہاڑوں کے بیچ میں آنے جگہ خالی رہتی ہے, تو وہاں سے وہ لوگ آتے رہتی ہیں, ان کو تنگ کرتے رہتی ہیں. آنکھوں انہوں شکایت کرتی ہیں, بادشاہ ایسا ہے تو میں کیا تو ایک دیوار بنا ڈالو, ایسا کیا تو کر ڈالو ہمارے کو گاؤں کو, انہوں جھڑکو, انہوں ہمارے گاؤں کو آنے سر کا یاجوج ماجوج لوگ آنے سر کا کیا تو کر ڈالو کو شکایت کرتے ہیں گاؤں والے. اب بادشاہ اب گاؤں والے کیا بولتی ہیں ہم کو بھی, تمہیں کیا تو پیسہ گسانا ہو تو کیا تو بھی تمہیں کو سیمنٹ گیمنٹ کیا تو ہونا نہیں کیا بنانے واسطے کا دیوار. تو اس زمانے کے حساب سے پہاڑوں میں سیمنٹ کہاں رہتی ہے, اب کیا تو ہونا کہ وہ تمہارے پیسہ گیسا کیا تو ہونا, تو میں ساتھ دیتی پیسہ دیتی ہوں. بولتی بادشاہ تھی, انہوں نے کیا بولتی, میرے پاس پیسہ کی طاقت سب بھی ہے, مجھے کیا نہ کو تمہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے ساتھ دو کا تو بھی تھوڑا پی کا سے دو, تو تمہیں کیا ضرورت پڑتی, تمہیں آج ذرا کام کرو ایسا کہو بولتی ہوں. ہمیں گاؤں میں تھے سو ہمارے پاس اب کام کرنے کے بعد ہمارے پاس کام کرنے والے پلان ڈالنے والے انجینئر ساتھ میں ہے, لیکن فوڑا پکا سے ہمارے پاس نہیں ہے, تو فوڑا پکا سے دو بولنا مطلب ہے تو کیا تو ساتھ دو کو ایسا پیسہ کے ساتھ نہیں, پیسے ہمارے پاس ہے, انجینئر ہمارے پاس ہے, تو میں کیا تو چھوٹی موٹی چیزیں دو ایسا کیا تو کرو کو بولتی ہوں, پیسے لے لیتے ان سے, انہوں نے اپنے پاس پیسے سے یہ کرتی. اس کے بعد کیا ہوتا, اس کے بعد وہ بادشاہ کیا کرتی معلوم, ان لوگوں کو بولتی تمہیں کیا کرو ہوا کے ٹکڑے لاؤ کو دو بولتی ہوا. اب سمجھو کہ ہمارے گھروں میں گھراں کیسے بنتی, اینٹوں سے بنتی, مٹی کی اینٹوں سے سیمنٹ کی اینٹوں سے بنتی نہیں, پتھر سے بنتی, تو انہوں مضبوط دیوار بنانا کو کیا بولتی انہوں لوہے کے ٹکڑے لاؤ کو بولتی, لوہے کے ٹکڑے لاؤ کو بولتی. اب پہاڑوں میں کہاں رہتی لوہے, کہاں سے لوہے کے ٹکڑے منگاتی, بڑے بڑے منگاتی, کاٹتی, اسے سب ڈالتی, لوہے کی دیوار بناتی, لوہے کی اینٹوں کی دیوار بناتی. پھر اس کے بعد کیا کرتی, میں تانبا تھا نہیں, تانبا انہوں نے کبھی تانبا پتل سلور تانبا تھا نہیں ایسا, تو ایسا وہ پتل کو نہیں آگ سلگاتی پہلے, وہ لوہے کے دیوار بنی تو انہوں لوہے کی دیوار بنا, لوہے کی دیوار پر انہوں کیا کرتی اسے آگ جلاتی اس کے آزو بازو میں اطراف, لوہے کی دیوار بنی نہیں دیوار اس کے اطراف میں
آگ جلاتی ہیں، آنچ لگاتی ہیں، آنچ لگا پھر کیا کرتی ہیں، پتل تانبا تھا نہیں، تانبا اسے وہ بھی لاتی ہیں، وہ بھی لا کو جلاتی ہیں، اسے تانبے کو جلاتی ہیں، جلا کو اب بندے کو کب تو میں جلا کو سے اٹھے تو کیا ہوتا، پڑتا رہتا نہیں اس سے، بندے سے ہاتھ پڑا تو چھلے آتی ہیں اسے، تو ایسا دھوے کو ایسا گلا ڈالتی ہیں، ایسا پانی ہو سکا گلا ڈالتی ہیں، اسے کیا بولتی ہیں، تانبے کو ایسا گلا ڈالتی ہے، پانی ہو سکا. اب گلا کو کیا کرتی، اب وہ دیوال بنی، تو لوہے کی دیوال بنی نہیں، لوہے کی اینٹوں کی، وہ دیوال کے اوپر یہ کیا بولتی ہیں، تانبے کی یہ جلیسو یہ سب بھی اس کے اوپر ڈالتی ہے، لوہے کی دیوال پر ڈالتی ہے. اب اتنی بڑی آنچ لگا کو اتنے بڑے پہاڑ کو اتنی اونچی دیوال پر ڈالنا بولے تو ان کے پاس کیسے رہنا سسٹم. اب ہمارے زمانے میں کوکلینا جیسی بھی ہے نہیں، اس زمانے میں کیا رہیں گے، تو آج کے زمانے کے سائنس کے لوگوں سے بھی اس زمانے کے لوگوں بہتر ہے. اس زمانے میں سائنس سب کیا کر شروع کر ڈالی انہوں، اتنی بڑی پہاڑ کو اتنی بلڈنگ کو اتنی بڑی دیوال کو آنچ یہ پتل ڈالنا کیا بولتے تانبا ڈالنا بولے تو گرم کیسے ڈالے رہیں گے انہوں، ان کے پاس کیا تو رہیں گا نہیں، سائنس تیار کر رہیں گے کیا تو انہوں ڈالنے کے واسطے، کیا تو بھی تیار کریں گے، جیسا آج کل جیسی بھی ہے کرین ہے تو ویسا کیا تو تیار کریں گے انہوں بھی، سائنس انہوں بھی استعمال کرے. تو اس کے بعد کیا کرتی وہ تانبا اٹھا کو اس کے اوپر لوہے کی دیوار پر ڈالتی، کئی کو کہاں تو دیوار میں سوراخ ہے تو وہ سوراخ بند ہو جانا، دیوار گھٹی رہنا کو ڈالتی. اب اور ایک بات کیا بولے تو اب یہ دیوار یہ دیکھو پانی سے اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، پلاسٹنگ کر دی نہیں ہمیں، کئی کو ہم خالی گھر ڈالتا ہو گیا تو پلاسٹنگ کئی کر دی، دیوار صاف رہنا، دیوار ایسا رہے تو کون چڑھ کو نہیں آ سکتے کو بول کو. تو ایسا ہونا بھی اس کا سے یاجوج ماجوج لوگ آتے تھے گاؤں میں نہیں، وہ گاؤں میں آتے تھے، آدمی ستاتے تھے، ہم کی چیزیں کھا لیتے تھے، تو وہ لوگ شکایت کرتی کیا کرتی انہوں نہیں آنا کو بول کو وہ دیوار بنا کو لوہے کی دیوار بنا کو اس کے اوپر تانبا ڈالتی، کئی کو دیوار گھٹو رہنا نہ چڑھ کو بھی نہیں آ سکنا بول کو وہ ڈالتی تانبا ڈالتی اس کے اوپر، تانبا چڑھ کو نہیں آ سکنا پھسلنا کا بول کو. اس کے بعد یہ ابھی سمجھ میں آ گیا، ذوالقرنین کو سمجھ میں آ گیا، یاجوج ماجوج لوگ نہیں آنا کو بول کو ان کے گاؤں میں دیوار بنا کر لوہے کی اس کے اوپر تانبا ڈالتی. اب دیکھو یاجوج ماجوج کب آتی، دیکھو یہ سمجھو، مہدی پہلے آتی، حضرت مہدی، اس کے بعد پھر کیا آتا، دجال آتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر ڈالتی، دجال کو قتل کرنے کے بعد اب پھر دجال کو ختم کرنے کے بعد ہے نہیں انہوں نکل جاتی، پھر یاجوج ماجوج لوگ انہوں نکل جاتی، پھر انہوں نکل جا کر لوگوں کو تنگ کرتے رہتی ہے، سب کھانے پینے کے لوگوں کو چیزیں مالک چل جانا، کھا لینا، ستانا لوگوں کو، ایسا تنگ کرتے رہتی ہے نا. اب اس وقت تو اللہ تعالیٰ کیا بولتی، اس سے پہلے اللہ کیا بولتی بولے تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ وہی بھیجتی، بچ کو کیا بولتی، عیسیٰ تمہیں ہمارے ماننے والے لوگوں کو لے کو کوہ طور پہاڑ پہ چل جاؤ بولتی. اب دوسرے لوگ کہاں رہتی کہ اب ہمارے کو ہاں کوہ طور پہاڑ کہاں ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کو گئے تھے، تو وہ طور پہاڑ ہاں کیا ہے، اب ہمیں کہاں کون سے مسلمان کون سے گاؤں میں رہتے کہ انہوں نے اپنے گواں کے پہاڑ میں چل جاتی ہیں بچنے کے واسطے، ان کو تو وہ لوگ کو فتنہ مچا ڈالتی ہیں، تنگ کر ڈالتی، ہمارا جینا سمسار تنگ کر ڈالتی ہیں، تو ہمیں لوگ کیا کرتی اپنے اپنے پہاڑوں میں چل جاتی بچنے کے واسطے ان سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا، اس کے بعد وہ لوگ ذرا دن رہتی زمین میں، وہ لوگ کیا کرتی بولے تو زمین میں رہتی فتنہ مچاتی ہیں، ان کے بیوی بچے سب جنے بھی فتنہ مچاتی ہیں. اب ایک سوال دیکھو یہاں یہ لوگ کون انہوں جناتا ہے بانا کون شیطان انہوں انسانان چنو اور انہوں کس کے بچے انہوں نوح علیہ السلام کے بچوں میں سے. نوح علیہ السلام کے 4 بچوں کے نام ہے، ایک حام، سام، حام، یافس اور ایک نام ہے، تو 4 بچے ہیں ان کے، کنعان، 4 نام ہے، کون بولو، سام، حام، یافس، کنعان. نوح علیہ السلام کے 4 بچے ہیں، تو ان میں سے جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا نہیں، ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تو طوفان آ جاتا، اللہ سے بددعا کر ڈالتی، تو اس وقت طوفان آ جاتا، تو ان کے ماننے والے لوگ اللہ بولتی تمہیں کشتی بنا لے کو تمہیں بٹھا چل جاؤ بولتی، تو کشتی بنا لے کو ماننے والے لوگ 80 لوگ یہاں 80 پر 2 80 پر 1 لوگ رہتی ہیں، ان کو بٹھا کے چل جاتی ہے، تو ان میں ان کے 3 بچے رہتی، سام، حام، یافس، 3 لوگ ان میں رہتی. کنعان بولے والا لڑکا نہیں آتا اس میں، ان کا بچہ ان کئی بابا پانی آتا آ جا بولے تو نہیں آتا، میں جا پہاڑ پہ بیٹھ جاتا ہوں، پانی کہاں آتا ہوتی پہاڑی کے اوپر تک ان کو نہیں آتا ہوں، ایمان نہیں لاتا، ان کے ساتھ کشتی میں نہیں جاتا ہوں پڑوے میں، بعد میں ان کو مر جاتا ہوں، ختم ہو جاتا ہوں. تو اب یافس ہے نہیں، یافس کا بول کو وہ یافس کے نسل سے یہ لوگ ہیں، سو یافس کی اولاد میں سے یہ لوگ یاجوج ماجوج ہے. سو یاجوج ماجوج بھی ہے نہیں، اصل میں یاجوج ماجوج ان کا نام الگ ہے، ان کی زبان دوسری زبان میں عبرانی زبان میں یاجوج ماجوج یہ اصل میں کیا بولے تو ان کا یہ ماغوغ بولتے، ان کو ماغوغ بول کو ماغوغ. تو عبرانی زبان میں کیا بولے تو ان کی زبان میں جیسا اردو میں کیا ہے،
गाफ है नहीं, गाफ अरबी में गाफ नहीं, उर्दू में गाफ की जगह जिम आ जाता नहीं, उर्दू में है नहीं, उर्दू में गाफ है तो गाफ काफ गाफ है तो उर्दू में गाफ है नहीं, वैसा अरबी में क्या है गाफ के वास्ते जिम है, काफ है। तो ऐसा इब्रानी जुबान में वो याजुज माजुज का मसला में याजुज माजुज ने उनके जुबान में मागूग या बागू ऐसा था नाम उनका, यागूग या मागूग ऐसा था नाम उनका। बाद में क्या हुआ, अब उर्दू में उसका नाम क्या हो गया, इब्रानी जुबान में उर्दू में उसका नाम मागूग से उन्होंने गई नहीं सका, गाफ कर ली, मागूग से मागूग हो गया। अब अरबी में मागूग गाफ नहीं इसमें, उसमें से क्या हो गया, माजूज कर डाली, याजूज माजूज कर डाली उसे। असल में नाम उनका क्या था बोलो, यागूग मागूग था, सो यागूग मागूग। अब उनकी जुबान में इब्रानी जुबान में गाफ है, अरबी जुबान में गाफ नहीं, उसका से क्या कर डाली, अरबी वाले क्या कर डाली उसे, याजूज माजूज कर डाली उसे। तो ये नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से इनो ऐसो, समझ में आ गया। अब ये लोग जब आती नहीं, अब इन्हों कहाँ निकलती कहाँ है उसके बारे में हमारे को मालूम नहीं है, किसी मालूम नहीं वो। हाँ ज़रा लोग क्या बोली बोले तो बुखारा हाँ है बोलकर बोलती हैं, ज़रा लोग क्या बोलती हैं समरकंद में है बोलकर बोलती हैं, ज़रा लोग और भी कुछ नामा है वहाँ है बोलकर बोलती हैं। बहरहाल पक्का इल्म इनो याजूज माजूज लोग इनो कहाँ है किसे पक्का मालूम नहीं है। एक सहाबी थे, जैसा एक सहाबी हज़रत तमीम दारी दज्जाल से मिले थे नहीं, वैसा एक सहाबी थे, एक सहाबी इनकी ये दीवार देख कर आए। जब एक सहाबी दीवार देख कर आए तो दीवार कैसी थी मालूम, दीवार कैसी थी बोले तो ये समझ लेगा अच्छी है दस्ती, ये दस्ती के ऊपर ये लकीरा है नहीं, ये लाल काली ऐसा ये काली लकीर उजली लकीरा है नहीं, वैसा एक सहाबी जब वो सफ़र में गए थे कांकी, तो वो सहाबी वो याजुज माजुज की दीवार बने नहीं, दुल्करन बादशाह, वो दीवार ऐसी थी कहते, वो दीवार कैसी थी, वो दीवार के ऊपर ऐसे अभी ये दस्ती के ऊपर कैसा ये लकीरा है कि वैसा लाल और काले लकीरा उसके ऊपर थे कहते हैं। वो आँख को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलती है समय वो दीवार देखो बोलकर बोलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती है वो याजुज माजुज की वास्ते उन्होंने बने दीवार का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। तो एक सहाबी उनकी दीवार बने से वो भी देख गई। तो एक बात तो क्या है कि अगर कोई बंदा याजुज माजुज की वो दीवार देखकर बाहर क्या बोलता हूँ समरकंद के चटेल मैदान में आता हूँ, चटेल मैदान का तो साफ मैदान, खेता में कैसा रहता साफ मैदान कैसा रहता नहीं, साफ मैदान रहता नहीं, पहाड़ा में कैसा रहता, पहाड़ा में क्या तो खेत रहता क्या, मामूल साफ रहता नहीं मैदान। तो ऐसा चटेल मैदान में अगर कोई उनकी दीवार याजुज माजुज की दीवार देखकर आया बोलता हूँ गाँव में को, वो कौन सा घूम रहता, वो समरकंद की चटेल मैदान रहती वहाँ, समरकंद का चटेल मैदान जंगल रहता वहाँ। तो हमें समझ सकते समरकंद में है बोलकर, लेकिन पक्की बात ये भी नहीं, पक्की बात याजुज माजुज कहाँ है उन्होंने किसी मालूम नहीं है। अब उसके बाद क्या होता, वो लोग निकल को आती, निकल को आने के बाद अब मुसलमान कहाँ रहती, चल गए तो पहाड़ों पर ईसा सलाम को अल्लाह बोल दी उनको लेकर चल जाओ तुम्हें, मैं एक अपने बंदों में से कुछ लोगों को पैदा करने वाला हूँ, वो लोग दुनिया में आएंगे तो तुम्हें उनसे लड़ नहीं सकते, तुम्हें पहाड़ में चल जाओ बोलती। ईसा सलाम उनके लोगों को वहाँ लेकर चले जाती तो दूर पर। अब दूसरे गाँव में जो लोग रहती नहीं अपने अपने गाँव के पहाड़ में जाकर छप लेती रहती है इनसे, इनके फितने से बचने के वास्ते। अब वो लोग को दुनिया में कौन रहती है कि काफिर सब रहती नहीं, काफिर लोग सब तंग कर डालती इनका संसार जाकर, सता डालना मारना सब कर डालती नो, सब इनके बीवी बच्चे सब लोग सब तंग कर डालती आपको। अब इन्हें जब निकलती नहीं, मैं तो बता दिया था, दज्जाल हज़रत तमीम दारी से क्या पूछा था नो, बुहरा तबरिया के बारे में पूछा नहीं, बुहरा तबरिया सूखा है नहीं कच्चा है बोल को, समंदर है को बुहरा तबरिया। तो जब याजुज माजुज लोग जब आएंगे निकलेंगे, तो अब हमें कितने जने हैं बोलो, इतने 10-15 लोग है नहीं, अभी स्टार्टिंग में है बोलो। तो याजुज माजुज का पहले का स्टार्टिंग का ये तबका, स्टार्टिंग के लोग वो लश्कर के याजुज माजुज के स्टार्टिंग के लोग बुहरा तबरिया समंदर समझो, ये बुहरा तबरिया समंदर समझो, अब ये सोची समंदर बोल लो, बुहरा तबरिया समंदर बोल लो। तो ये बुहरा तबरिया के स्टार्टिंग में जब गुजरेंगे याजुज माजुज लोग यहाँ से गुजरेंगे, लश्कर बड़ा है समझो उनका, लश्कर बड़ा है याजुज माजुज का। तो स्टार्टिंग के लोग जब बुहरा तबरिया समंदर से जब उन्होंने जाएंगे, तो स्टार्टिंग के लोग ये बुहरा तबरिया या समंदर है नहीं, समंदर का पूरा पानी पी लेती है ना। अब ऐसा पीती हो ना, ऐसा समझो कि वो उसके चिकड़ भी निछड़ को पीती बोले, वैसा पी लेती पानी हो बिल्कुल। अब ये लोग सामने के लोग है नहीं, ये समंदर का पानी पूरा पी लेती, चूस को पी लेती हो ना, निछड़ को बोले वैसा पीती, वो हाल से पी लेती हो। अब इन पहले के लोग पानी पी लें तो समंदर का तो चल जाती नहीं। अब लास्ट के लोग जब देखेंगे समंदर को, तो उनको ऐसा मालूम होगा, अरे यहाँ क्या भी पानी की नहीं सका है, तो सुख को चल गया सका है, तो क्या भी नहीं सुख दिखता उनको, लास्ट के लोगों को इतने बड़े रहती है ना, लास्ट का तबड़ा रहता उनका, हाँ जाकर तो इतना बड़ा रहता। फर्स्ट लश्कर का पहला हिस्सा जब गुजरेगा तबरिया समंदर से, तो पूरा पानी पी लेता,
बिल्कुल निछड़ को पिए सका समझो चिक्कड़ को, सूखा हुआ था जंगल, वो समंदर सूखा हुआ था। जब लास्ट के लोग आएंगे तो फिर वो लोग देखो क्या समझेंगे, यहाँ पानी, हाँ कभी पानी नहीं था बोलकर बोलेंगे ना, खाली गड़ा के क्या तो बोलेंगे ना, वैसा नो उनका काम क्या बोलो, खाली खाना पीना, खाली ये उनका काम, इतना पूरा पानी पी लेते हैं, समंदर का पूरा पानी पी लेते हैं, स्टार्टिंग लोग पूरा पानी हजम कर लेती है। तो ऐसा फितना मचाते रहती है, ये करते रहती है। तो उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्या होता बोले तो जब ईसा सलाम भी और मुसलमान लोग जाकर सिद्ध पहाड़ में इन्होंने अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह ख़त्म कर दे, अल्लाह ऐसा करो, दुआ करते हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाता, अल्लाह ताला है नहीं उनके गर्दनों से कीड़े पैदा करते, कीड़े पैदा करते अल्लाह ताला, वो इतने बड़े होती हैं, क्या बोलते हैं, ऊँट की गर्दन आती नहीं, ऊँट की गर्दन कितनी बड़ी होती, मोटी इतनी लंबी रहती नहीं, वैसा बड़े बड़े परिंदे, मिसाल तौर पर समझो कि कबूतर है नहीं, कबूतर कौवे है बोल लो तोते, अब वो ऊँट की उतनी गर्दन की होती मोटे, उतने बड़ी रहती, ऊँट की गर्दन कत्ती मोटे, उतने बड़े, ऊँट की गर्दन कत्ती मोटे परिंदे रहती, कबूतर समझो वो उतने मोटे मोटे कबूतर, वो बड़े बड़े परिंदे है नहीं। अब एक अल्लाह ताला क्या करती, तो परिंदे पैदा होती इनकी गर्दनों में, वो रातों रात ये लोग मर जाती। बीच में एक बात छुड़ गई, चलो ये सुनो बोल दो, बीच में छोड़ी उसकी आगे, अब उनकी गर्दनों से एक कीड़े पैदा होती, वो कीड़े के जरिए से ये लोग मर जाती। अब उनको मर जाने के बाद क्या होता, अब मर गए तो अब मर जाने के बाद क्या होता, दुआ करें तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान इन्हें मर जाती, मर जाने अल्लाह इन्हों तंग कर डालती, क्योंकि मर जाती है। अब जब वो लोग क्या बोलते हैं, मर जाती नहीं, मर जाने के बाद उन्होंने पहाड़ से उतर कर नीचे आती, मुसलमान पूरे बाहर आ जाते, तो पूरी दुनिया में लोग मर को रहती है, बांस रहती सभी दुनिया पूरी, मुर्दाना का तो जानवर मर गया तो कैसी बात रहती है, वैसे गमपुर रहती है सभी दुनिया पूरी। अब इतिबास कौन पूरी दुनिया में वैसे है, अब यहाँ का तो बात से बोले तो घर को चल जाती है, मैं सब जगह पास है तो क्या करना, वो छटना नहीं, दफन करना क्या तो करना नहीं। अब अल्लाह क्या करती बोले तो वो परिंदे उनके गर्दन को इतने मोटे मोटे बड़े बड़े परिंदे आती, इनको पकड़ जाको, इंसानों को, ये इंसानों को परिंदे इनको पकड़ आती है तो कितने बड़े रहेंगे परिंदे, वो परिंदे है नहीं, ये इंसान याजुज माजुज को है नहीं, लोगों को पकड़ जाको इन्हों दरिया में फेंक डालती। बाद में ज़मीन पूरी बारिश बरसती है, बारिश बरसने के बाद ज़मीन साफ पाक, आईना में देखो तो कैसा रहता, तो ये सब पाक रहती ज़मीन, सब बारिश पड़ने के बाद। फिर बाद में अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देती, ज़मीन को क्या हुक्म देती अल्लाह ताला, ज़मीन तू तेरी बरकत दिखा, तेरी बरकत निकाल तू, बोलते अल्लाह ताला। ज़मीन अपने बरकत, ज़मीन उगलना शुरू करती है, ज़मीन अपनी बरकत, अपने ख़जाने, ज़मीन में क्या क्या ख़जाने हैं सब है नहीं, खाना खाते चावला गीवला धाना सब अपने ख़जाने अल्लाह के हुक्म से उगलना शुरू करती है। मतलब क्या होता है उस वक्त में जब ये लोग आती नहीं, याजुज माजुज लोग आती नहीं, उस वक्त में है नहीं चीज़ें बहुत कीमती रहती, बहुत कॉस्टली रहती चीज़ें उस वक्त में। ऐसे वक्त में एक सिर भी, किसी भी बैल का सिर खरीदता बोले तो भी अब कितना 700-800 हज़ार रुपये में खरीद को खरीदती में, सर का सल्ला, बैल का सिर का सल्ला, भाई सिर का खाना बोले तो 1000 में 700 में आ जाता, 1200 में 1500 में आ जाता। जब ये लोगों आती नहीं उस वक्त तो कीमत बहुत कॉस्टली रहती है, बहुत रहती। जब एक सिर खरीदने के वास्ते भी है नहीं, आदमी को सुनने के बिल्ले 100 दिए तो भी कम पड़ जाती, उतना कॉस्टली रहती। जब इन आपको चल जाने के बाद तो फिर मामूल हो जाता, फिर अल्लाह ताला बरकत दे डालती। फिर इतनी बरकत रहती है, एक अनार मिर्च है नहीं, एक गाँव के लोग खा सकती, एक फैमिली के 50-100 आदमी खा सकते हैं अनार मिर्च। एक गाय के दूध में, एक भैंस के बकरी के दूध में एक खानदान के लोग एक गाँव के लोग पी सकते हैं, उतने बरकत देती है अल्लाह ताला। अब एक क्या बोलते हैं उसे, अनार का छिटला होता है ना, पीला पीला छिटला अनार का, एक अनार में 12 लोग खा सकती, 150 लोग एक गाँव वाले खा सकती, उतने बड़ा रहता अनार। और अनार का अंदर का छिटला रहता ना, पीला पीला छिटला, वो छिटला इतना बड़ा रहता, लोगों से छतरी सगा पगले को भी इससे लोग झाड़ के तबड़ा रहता, झाड़ के होता और बड़ा, उसके अंदर लोग धूप से बचने के वास्ते छप सकते हैं, ऐसा उतना बड़ा रहता छिटला उसका, अनार के अंदर का चितला। उतनी अल्लाह बरकत डालती ज़मीन में। कबू याजुज माजुज चल गए बसा, याजुज माजुज चल गए बसा, उन्हें मर गए बसा, परिंदे ले जाकर उनको छोड़ डालते हैं दरिया में। इस पर अल्लाह ताला बोलते ज़मीन को तो बरकत दिखा, तेरे खजाने निकाल का सब बरकत रहती। जब इस पर लोग सब आयश से आराम से जीते रहती दुनिया में। कौन वक्त काफ़ी लोग नहीं रहते कि बोलते ये लोग दज्जाल क्या बोलते हैं, याजुज माजुज लोग काफ़ी सबको मादल ले रहती है, तो नहीं रहते, अब खाली मुसलमान होते हैं उस वक्त में। अब एक बात छुड़ गई बीच में, उसके बाद क्या होता है, उससे क्या होता है, उन्होंने जुल्करनैन बादशाह दीवार बनी, तो दीवार बनी नहीं उन्होंने, याजुज माजुज क्या करती बोलते बीच की बात छुड़ गई है, बोल रहे देखो क्या बोले तो याजुज माजुज लोग क्या करते बोलते, अब भी उन्होंने क्या करनी बोले तो वो दीवार बनी नहीं बादशाह जुल्करनैन, इसे ना रोज आको थोड़ा पिका से लेकर उसे सुराख करने की कोशिश करी नो, सुराख कर को एकदम जंगी होल को पार होको अदन सतंगी होल को रोज क्या करी नो, सुराख करने की कोशिश करी नो। अब वो दीवार फोड़ते 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 बिल्कुल अब सूरज
آدمی دکھنے کا بالکل بالکل دیوال ختم ہو جا کو سوراخ دستا رہتا بول لے وہ بالکل دیوال ختم ہو جاتی بول لے وہ ایسے وقت میں کیا ہوتا بولے تو دن ڈوب جاتا ایک دوسرا کیا بولتا ہوں نا اب سما پھر آپ کو پھوڑنا شروع کرتی نہیں اور دیوال پھر برابر ہو گئی رہتی ہے. اب دن ڈوبے تک کام کرنے کا ہونا دن ڈوب گیا تو 1 گھنٹہ بھی کام نہیں کرتے. اب بالکل دیوال پوری ختم ہو جاؤ کو بالکل اب دیوال ختم ہو جاؤ کو سورج دکھتا بول لیا وہ دیوال پوری ختم کر ڈالتا سورج دکھتا بول لیا وہ ہوگا سب بھی کام ہو گیا نا. ہڈیاں گڈیاں سیمنٹ کہتی تھی کہ بیڈ سب پھوڑ ڈالیاں بالکل ذرا پھوڑ ڈالے تو 1 گھنٹہ کام کرے تو بالکل سوراخ پڑ جاتا نہ باہر نکل سکتی ہے نا سورج دکھتا ہے ان کو قدمیں دکھتی ہیں. اب ویسے ٹائم میں کیا ہوتا دن ڈوب جاتا دن ڈوبے تو کام کرنے کا دن ڈوبے تو کام نہیں کرتے ہو دن ڈوبتا ہو تو دن ڈوب گیا تو کام نہیں کرتے ہو. ایک تو یہ اب پھر سما کام کرنے آتی نا پھر پھوڑنے کے واسطے پھر دیوال برابر ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ سسٹم جب اللہ ان کو نکالنا بولتی تب وہ دیوال نکل جاتی ہے. اب ایسا ہوتا رہتا نہیں روز کیا کری انہوں ٹک 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 پھوڑتے رہتی آنکھ کو سورج ڈوبے تک کام کرتی سورج ڈوبنے کے بعد انہوں اگر 1 گھنٹہ کام کرتے ہو پھر وہ سوراخ پڑتا اس کو 1 گھنٹہ اگر کام کرے تو بھی انہوں سورج ڈوب گیا تو کیا ہوا خود کام کر لیتے تو وہ سورج وہ دیوال سوراخ ہٹ جاتا انہوں دنیا میں آ سکتی ہیں وہ ان کو بھی کیا دیکھو کتنی عقل نہیں کی ان کو 1/2 گھنٹہ 10 منٹ 2 منٹ کام کرتے بھی دیوال پھٹ جاتی ہو سوراخ پڑ جاتا لیکن انہوں کام کرنے کے خاطر کیا بولو دن ڈوبے تک کام کرتی دن ڈوبے تک کام نہیں کرتے. اب وہ ایسے ایک تو یہ عقل نہیں ان کو ایک رات دن 2 ملا کام کرتے تو ہو جاتا کام ان کا نہیں کرتے شام کو روز کام کرنے کا. اور دوسرا کیا بولو اب دوسرے دن آپ کو پھوڑے تو دیوال پھر برابر ہوگی نہیں کیا دیوال برابر ہوگی تو ان کو ہوتی بھی عقل نہیں ہم پھوڑ سے دیوال کہاں گئی ہے کل سوراخ ان کو پڑھنے نزدیک تھا تو بیڈ نہیں تھا تو یہ کل پھوڑ دیں تو بیڈ ہمیں ان کو وہ بھی خیال نہیں رہتا ہوتے عقل نہیں سے لوگ آتی ہے سمجھ میں آگا نہیں. ایک تو اگر دن رات ایک ہی دن رات 2 دن بھی رات بھی 2 ملا کام کرے تو دیوال پھٹ جاتی ہو نہیں کرتے عقل نہیں ان کو. دوسرا کیا بولو سما کا پھر دیوال پھوڑنا شروع کرتی دیوال برابر ہو گئی رہتی ہے ان کو تبھی خیال نہیں رہتا کہ کل دیوال میں پھوڑ کو گئے تھے تو تبھی خیال نہیں رہتا ان کو. سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا وہ لوگ دیوال پھوڑتے رہتے نہیں دیوال پھٹنے والی نہیں وہ. اب شام کو روز ان کا بڑا تھا نہیں ان کا ہیڈچم ان کا بڑا کیا بولتا تو ارے دن ڈوب گیا اگر وہ جنگی چلو گھران کو بولتا رہتا جاتے رہتے ہیں. اب جب ان کو جس دن ان کو نکلنا رہتا نہیں اس وقت تو کیا ہوتا بولے تو ان کا آدمی بڑا آدمی کیا بولتا تو شمع کو انشاءاللہ بخیر کام کریں گے وہ بولتا سما کو انشاءاللہ کام کریں گے ہمیں کو انشاءاللہ بول رہا ہوتا. اب دوسرے دن کب نکلنا رہتا کہ وہ سما نکلنا ہے بول لو آج کتنا کام کرو گی اتنی دیوال ہوتی ہے سما تک بھی وہ پھڑکو رہتا سما کو پھول لے کو باہر نکل گیا. یہ بیچ کی بات تھی. تو جب یہ ایک فتنہ ہے نہیں آئے تو وقت مسلمان کر رہتی یاجوج ماجوج کون سمجھ میں آ گیا جاؤ بھائی یاجوج ماجوج کون سمجھ میں آ گیا نہیں انہوں کہاں ہے کیا اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے وہ لوگ دنیا میں آ جاتی ہیں اور انہوں نے آنا کو بولو کو ذوالفقار بادشاہ دیوار بنا کو ہے انہوں کیا کری اسے اب پھوڑنے کی کوشش کریں روز پھوڑ رہی اب بالکل ختم ہونے کی بالکل دیوار جاتی ہے پھر انہوں کیا کرتی ہے یہ ٹانگ ہوگا چلو گھر کو چنگیا ہوگا چل جاتے سامان دیکھ لیں گے اور سامان تک پھر وہ دیوار پھر لگ کو رہتی ہے اللہ کے حکم سے. جب اللہ ان کو باہر نکلنا چاہتی تب وہ دیوار بالکل پھٹ جاتی تھی. ان کا ایک آدمی بولتا آج بولتا وہی سما انشاءاللہ کل پھڑیں گے بول کے بولتا سما تک وہ پھوڑے سے دیوار پھٹ جاتی ہے. اب سما نے پھول لے باہر نکل گیا آئے تو پھر کیا کرتی اللہ تعالیٰ انہوں نے سے پہلے مسلمانوں کو اللہ بول ڈالتی تمہیں چل جاؤ پہاڑوں کو جا چھپلے کو بول ڈالتی ہیں. بعد میں انہوں آتی دنیا میں پورا فتنہ مچا ڈالتی ہیں اللہ تعالیٰ ایک بارش برساتی ہیں سب مر جاتی ہیں. پھر ایک کیڑے پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد یہ لوگ مر جاتی ہیں. مر گئے ویسا پھر وہ پرندے بڑے بڑے گردنوں والے انہوں لے آپ کو دریا میں ڈال ڈالتی ہیں. ڈالنے کے بعد پھر بارش پڑتی ہے. بارش پر سے بس وہ بارش کیسا رہتا ہے آئینک میں دیکھے تو کیسا دستی ہماری صورت ویسا زمین پاک ہوتی. اتنا قصہ یہاں تک ہو گیا. ایک فتنہ دجال کا فتنہ ختم بول دیا تھا سمجھ میں آ گیا نہیں. پھر اس کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا. پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ آگے آتا آگے کا فتنہ آگے کی علامت کیا ہے بولو دابۃ الارض زمین سے ایک جانور نکلتا وہ جانور انسانوں سے بات کرتا وہ انشاءاللہ اگلے بار ہم بیان کریں.